لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین عزیز نوجوان بھائیوں شریعت مطہرہ میں اسلام کے اندر ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں رکھی ہیں وہ عبادتیں 3 قسم کی ہیں وہ عبادتیں 3 طرح کی ہیں پہلی عبادت ہے عبادت بدنیہ جس میں صرف بدن کا کام ہوتا ہے جسم کا کام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ عبادت پوری ہو جاتی ہے اس عبادت کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1 روپیہ 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا صرف بدن کا کام بدن کی مشقت بدن کی تکلیف ہوتی ہے
اس کے ذریعے سے وہ عمل مکمل اور پورا ہو جاتا ہے. جیسے نماز جو دن میں 5 مرتبہ نماز کی عبادت ہے، نماز کا عمل ہے. یہ نماز اسلام کی معظم الشان عبادت ہے. اسلام کی ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اب جو بھی اس عبادت کو کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس عبادت کو عمل میں لانا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف بدن سے کام لینا پڑتا ہے. قدم اٹھا کے گھر سے باہر نکالنا، چلتے ہوئے مسجد کے اندر آنا، وضو بنانا اور اس کے بعد رکعت باندھ کے کھڑے ہونا، جسم کو کھڑا کرنا، جسم کو جھکانا، جسم کو اٹھانا، دونوں طرف گردن کو پھیر کے سلام پھیر دینا، بس نماز مکمل ہو گئی. کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. صرف بدن کام کر رہا ہے، جسم کام کر رہا ہے. اس عبادت کا نام ہے عبادت بدنیہ. اسی طرح دوسری قسم کی عبادتیں ہیں شریعت میں، جس کا نام ہے عبادت مالیہ. اس عبادت میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، بدن کا کوئی کام نہیں رہتا. پیسہ اٹھا کے پیسہ دینا، پیسہ نکال کے پیسوں کو تقسیم کرنا، صرف مال خرچ ہوگا امت کا، کوئی بدن کی محنت نہیں لگتی. جیسے زکوٰۃ جو سال میں 1 مرتبہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ مالدار طبقہ جسے اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، کروڑوں کا پیسہ غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں ایمان والوں کا لگتا ہے. صرف پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بدن کی کوئی محنت نہیں لگتی. لاکھ روپے جیب میں سے اٹھا کے سامنے والے کو دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی ضرورت مند کو دے دیا، عبادت مکمل ہو گئی. اللہ کا ایک حکم پورا ہو گیا. اسی طرح قربانی جو سامنے ہمارے ساری دنیا کے اندر یہ قربانی کا عمل ابھی ہونے والا ہے. چاروں طرف اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. مستقل آئندہ جمعہ اس کی ساری تفصیلات اور فضائل پر بات ہوگی. یہ جو سال میں 1 مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر امت مسلمہ قربانی کی عبادت کو کرتی ہے، اس میں بھی صرف پیسہ لگتا ہے. جس پر قربانی واجب ہے وہ بازار جائیں گے، جانور کو خریدیں گے. کوئی بکری کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اونٹ کی قربانی دے رہا ہے، کوئی گائے کی قربانی دے رہا ہے. اب اس کا کام کیا ہے؟ بازار جانا ہے، جانور کو خریدنا ہے، جو اس کی قیمت ہوگی پیسہ اٹھا کے سامنے والے کو دے دینا ہے. جانور خرید لیا، جانور کو لا کے گھر میں رکھ لیا. جب عید کا دن شروع ہوگا اس جانور کے گلے پہ صرف چھری چلے گی. پیسہ خرچ ہوا، بدن کی کوئی محنت نہیں لگتی، عبادت ہو گئی. اللہ کا ایک حکم پورا ہو گیا. شریعت کی ایک عبادت کو امت مسلمہ نے انجام دیا صرف پیسوں کی بنیاد پر. تیسری قسم کی عبادت ہے جس میں انسان کا پیسہ بھی لگنا ضروری ہے اور انسان کی بدن کی محنت بھی لگتی ہے. صرف پیسہ لگنے سے کام نہیں ہوتا، صرف بدن کی محنت لگانے سے بھی کام نہیں ہوتا. دونوں کو ملانے سے
حج کو پورا کرنے کے لیے مومن کو پیسہ بھی خرچ کرنا ہے. جتنے پیسے اس سفر میں لگتے ہیں، جتنا خرچہ اس سفر کے آنے جانے میں لگتا ہے، وہ پیسہ بھی لگانا ہے، وہ پیسہ بھی خرچ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں اپنی بدن کی محنت بھی لگانا ہے. اور یاد رکھیں، حج میں جتنی محنت لگتی ہے، شریعت کے کسی عمل میں اتنی محنت اور مشقت نہیں اٹھایا جا سکتا. قدم قدم پہ حج کے اندر محنت ہے، قدم قدم میں مشقت ہے. انسان مشقت میں چور چور ہو جاتا ہے. وہ صرف حج کے بولنے کے لیے 5 دن ہے، مگر وہ 5 دنوں میں جو دن رات حاجی کے اعمال ہوتے ہیں، جو دن رات حاجی اپنے آپ کو اللہ کی اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کو لگاتا ہے، یہ مشقت اسے زندگی میں کسی اور وقت نہیں دینی پڑتی. اتنی تکلیف اسے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتی جتنی مشقت اللہ پاک نے حج کی عبادت میں رکھا ہے. اسی لیے ثواب بھی تو زیادہ ہے، حاجی کے فضائل بھی تو زیادہ ہیں. حاجی کے حج پر اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. اب وہ حاجی اس عبادت کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی جذبات کے ساتھ مشقت کو اٹھا لیتا ہے. کبھی دل میں بوجھ محسوس نہیں کرتا، کبھی لاپرواہی اور سستی سے کم نہیں لیتا. ہر عمر کا آدمی آپ کو وہاں ملے گا، مرد تو مرد، عورتیں بھی آپ کو وہاں ملے گی. میرے بھائیوں، حج کی سب سے خاص صفت یہ ہے کہ یہ حج کا عمل، اس کی شان عاشقانہ شان ہے. یہ حج کی عبادت اللہ کے عشق میں ڈوب کر کرنے والا کام ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرنے والا کام ہے. جب کسی نے حج کا ارادہ کر لیا، حج کا سفر اس کا شروع ہو گیا، سمجھ لو اس کے پہلے ہی عمل سے، اس کے دل سے اللہ پاک دنیا کی محبت کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نکال دیتے گی محبت کو. تیری دنیا کی چیزوں کی محبت کو، تیری دنیا کی اشیاء کی محبت کو، دنیا کی مخلوقات کی محبت کو اٹھا کے پھینک دے. اب میری محبت میں سفر ہونا ہے، میرے عشق میں ڈوب کر کے تجھے سفر کرنا ہے. چنانچہ حاجی جب اس سفر میں نکلتے ہیں تو اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کو جس بستی میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، اس بستی کو چھوڑا جا رہا ہے، اس علاقے کو چھوڑا جا رہا ہے، اس محلے کو الوداع کیا جا رہا ہے، خاندان والوں کو الوداع کیا جا رہا ہے، بستی والوں کو الوداع کیا جا رہا ہے. وہاں بیوی کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہی ہے، بہنیں کھڑے ہو کر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہے ہیں، خاندان والے آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہے ہیں. سب کو وداع، سب کو الوداع. ہم جا رہے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر. تو حاجی سب سے پہلے اپنے خاندان کو چھوڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، گھر کے آرام کو چھوڑتا ہے. مال پیسے کمانے کے لیے جو کام دھندا ہے، اس کام دھندے کو چھوڑ دیا، قفل تالا لگا دیا ہے، کارخانے کو تالا لگا دیا ہے، اور سارے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو، یہاں تک کہ اپنے ملک کو الوداع کہتے ہوئے حج کے سفر میں نکل جاتا ہے. جہاں پہنچ کر اسے احرام باندھنا ہے، جس باؤنڈری کے اندر بغیر احرام باندھے کے قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں پہنچتے ہی حاجی احرام باندھتا ہے. یہ حج کا سب سے پہلا عمل،
یہ سب سے پہلا رکن ہے حج کا. بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا. یہ احرام کیا ہے؟ یہ احرام حاجی کے لیے کیوں دیا گیا ہے؟ یہ احرام حاجیوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بغیر احرام کے حج کیوں نہیں ہوتا؟ یہ احرام کے پہنانے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ یہ احرام کی 2 چادریں حاجی کیوں اوڑھتا ہے؟ یہ احرام کے پہننے کے پیچھے کیا راز ہے؟ اللہ کہتے ہیں انسان کی فطرت ہے، وہ اچھے اچھے کپڑوں کو پہنتا ہے، قیمتی کپڑوں کو پہنتا ہے. کوئی سوٹ بوٹ پہنتا ہے، کوئی شیروانی پہنتا ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے، کوئی کرتا پہنتا ہے، کوئی اچھے شو پہنتا ہے، کوئی ٹائی والا کپڑا پہنتا ہے، کوئی مہنگے سے مہنگے کے کپڑے خرید کر کے پہنتا ہے. جب یہ کپڑے جسم کے اوپر آتے ہیں، اس کی محبت دل میں آتی ہے، پھر انسان فخر کرتا ہے میں 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہن رہا ہوں، میں 10,000 کا شو پہن رہا ہوں، میں 10,000 کا کوٹ پہن رہا ہوں، میری شیروانی اتنے ہزاروں کی ہے، میرے کپڑے اتنے ہزاروں کے ہیں. یہ کپڑوں پر فخر کرتا ہے. یہ کپڑوں کی وجہ سے جسم میں دل کے اندر محبت آتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے حج کے لیے آ رہا ہے، پہلے تیرا سوٹ نکال کے تیرے گھر میں رکھ دینا، تیری شیروانی اتار کے تیرے گھر میں رکھ دینا، تیرے جوتے اتار کے تیرے گھر میں رکھ دینا، تیرے کپڑے اتار کے تیرے گھر میں رکھ دینا. میرے سامنے تیرے شان والے کپڑے نہیں چلتے، میرے سامنے تیری شیروانی نہیں چلتی، میرے سامنے تیرے جوتے نہیں چلتے، میرے سامنے تیری شیروانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرا بندہ، میرے دربار میں بندہ بن کر کے آنا ہے. میں رب العالمین ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں. میرے سامنے اچھے کپڑے پہن کے آنے سے تیری کوئی شان بلند نہیں ہوتی. میرے سامنے آتا ہے غلام بن کر کے آنا پڑے گا. میرے سامنے آتا ہے بادشاہ ہوں، امیروں کا امیر ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. زمین کا مالک میں، آسمان کا مالک میں، چاند کا مالک میں، سورج کا مالک میں، جنت کا مالک میں، جہنم کا مالک میں، ستاروں کا مالک میں، چرندوں کا مالک میں، پرندوں کا مالک میں، ہواؤں کا مالک میں، پہاڑوں کا مالک میں سارے انسانوں کا مالک ہوں، جنات کا مالک ہوں، فرشتوں کا مالک ہوں، عرش معلیٰ کا مالک ہوں، سمندروں کا مالک ہوں، بارش کے قطروں کا مالک ہوں، یہ درختوں کا مالک ہوں. میرے سامنے تیری شیروانی کی کیا حیثیت ہے؟ میرے سامنے تیرے سوٹ بوٹ کی کیا حیثیت ہے؟ پھینک کے آنا پڑے گا. میرے سامنے آ رہا ہے، سادگی کے ساتھ آنا پڑے گا. تیرے دل میں تیرے شیروانی کی محبت نہیں ہونا چاہیے، تیرے دل میں تیرے جوتوں کی محبت نہیں ہونا چاہیے، تیرے دل میں تیرے سوٹ بوٹ کی محبت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے حاجی کو سب سے پہلے اس کے کپڑے بدلوائے جاتے ہیں، اس کے جسم سے اس کا سوٹ اتارا جاتا ہے، اس کے جسم سے اس کی شیروانی کو اتارا جاتا ہے، اس کے پیروں سے اس کے جوتوں کو نکالا جاتا ہے. سادگی والا چپل پہن لے، سر کے اوپر سے ٹوپی نکال کے پھینک دے، اور احرام کے 2 کپڑے ایک نیچے ایک اوپر پہن لے. وہ بھی کلر کا نہیں، وہ بھی ڈیزائن کا نہیں، وہ بھی جیسا تو چاہ رہا ویسا نہیں. چاہے وہ امریکہ سے آ رہا ہو، چاہے وہ لندن سے آ رہا ہو، چاہے وہ یورپ سے آ رہا ہو، چاہے وہ افریقہ سے آ رہا ہو، چاہے وہ کسی اور بڑے سے بڑے ملک سے سفر کر کے آ رہا ہو، ہر ملک کے حاجی کے لیے ہمارا ایک ہی قانون ہے. امریکہ سے آنے والا بھی وہی 2 چادریں پہن کر کے آئے گا، لندن سے آنے والا بھی وہی 2 چادریں پہن کے آئے گا، افریقہ سے آنے والا بھی وہی 2 چادریں پہن کے آئے گا، بادشاہ بھی وہی 2 چادریں پہن کے آئے گا، ملک کا صدر ہوگا میرے حرم میں آنے کے لیے وہی 2 چادریں پہن کے آنا ہوگا، امیر بھی وہی 2 چادریں پہن کے آنا ہوگا، غریب کو بھی وہی 2 چادریں پہن کے آنا ہوگا. پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے، بڑے سے بڑا انجینئر ہے، بڑے سے بڑا لائر ہے، بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، امریکہ میں ڈیوٹی کرتا ہے، لاکھوں روپے تیری بل ہوتی ہے، لاکھوں روپے تیری کمائی ہوتی ہے، نہیں چلے گی تیری مالداری. یہاں آنے کے بعد سب کا کپڑا ایک ہونا چاہیے. عالم کو بھی وہی کپڑا، علامہ کو بھی وہی کپڑا، مفتی کو بھی وہی کپڑا، بڑے سے بڑا شیخ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو،
دو چادریں پہن کر آئے گا، مرد بھی وہ دو چادریں پہن کر آئے گا، جوان بھی وہ دو ہی چادریں پہن کر کے آئے گا، امیر بھی وہی دو چادریں پہن کر آئے گا، غریب بھی وہی دو چادریں پہن کر آئے گا۔ یہ احرام کو پہنا کر اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے کپڑوں کی محبت کو، دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت کو بھرانا چاہتے ہیں۔ آنا ہے غلام بن کر کے آنا ہے بندہ بن کر کے اللہ احرام کا کپڑا حاجی کو پہنا کر اسے بول رہے ہیں تیری حیثیت کتنی ہے میرے سامنے، یہ تیرا احرام تیرا کفن یاد دلا رہا ہے، تو امیر بن کر کے جیے گا، تجھے کفن ایسے ہی پہنا کے قبر میں ڈالا جائے گا، تو کروڑوں میں بھی جی لے، میرے پاس آنا ہے وہی یہ کپڑے کفن کے پہن کر کے آنا ہے۔ زندگی یاد دلاتی ہے، حج کے ایک ایک سفر میں، حج کے ایک ایک عمل سے اللہ زندگی یاد دلاتا ہے، ہماری حیثیت کو یاد دلاتا ہے، ہماری حقیقت کو یاد دلاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں تو امیر ہوں گے، ہم اپنے گھروں میں تو عالم ہوں گے، ہم اپنے گھروں میں تو علامہ ہوں گے، ہم اپنے بستی میں تو شان جتاتے ہوں گے، میرا گھر ایسا، میرے کپڑے ایسے، میری سواری ایسی، میرے جوتے ایسے، میری گھڑی ایسی۔ اللہ کہتے ہیں او حاجی آ رہا ہے نا حج کی عبادت کے لیے، یہاں عشق میں ڈوبنا پڑے گا، تیری عقل کام نہیں کرے گی، ہم ایسے ایسے کام کرائیں گے، تیرے دماغ میں تیرا کام نہیں کرے گا، تیری عقل میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حج کا پہلا رکن، حج میں سب سے پہلا کام جو حاجی کرتا ہے وہ احرام کی دو چادریں پہننا۔ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اللہ وہاں ہمارے دلوں کے اندر سے مخلوقات کی محبت، چیزوں کی محبت نکال کر اپنی محبت کو سما رہا۔ پہلے احرام کا کپڑا سادگی میں آ گیا، تکبر نکل گئی، بڑائی نکل گئی، جھک کر کے جا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ امیر بھی وہاں وہی کپڑے، غریب بھی وہی کپڑے، مالدار بھی وہی کپڑے، پڑھا لکھا بھی وہی کپڑے، علامہ بھی وہی کپڑے، جاہل بھی وہی کپڑے۔ اس میں کون بادشاہ، کون فقیر، کون کروڑپتی، کون روڑپتی، کون عالم، کون جاہل، کچھ پتہ نہیں چل رہا، سب برابر ہو گئے ہیں۔ اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں۔ اللہ نے احرام پہنا کر کے یہ دکھا دیا کہ میری نظر میں سب برابر ہیں۔ دوسرا عمل، احرام پہنتے ہی حاجی کی زبان سے جو سب سے پہلی چیز نکلتی ہے وہ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساری دنیا سے لاکھوں کے جو حاجی آ رہے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی ذکر ہے، سب کی زبان پر ایک ہی ورد ہے، وہ کیا؟ اللہ کی بڑائی۔ اے اللہ میں غلام آ گیا، تیرے بلانے پہ میں حاضر ہو گیا ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک یا اللہ میں حاضر ہو گیا۔ ہر زبان میں یہی تلبیہ پڑھا جائے گا، اردو میں اردو والا، عربی میں عربی والا، جاپان میں جاپانی والا، جو زبان میں آ رہا ہے، ہر ایک زبان والے کو، ہر ایک رنگ والے کو، ہر ایک ملک والے کو، ہر ایک خاندان والے کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، ان الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے دنیا میں، تعریف کے لائق صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ ان الحمد والنعمت، ساری نعمتیں تیری کو ہے، تیرے دینے سے ہم کھا رہے ہیں، تیرے پلانے سے ہم پی رہے ہیں، تیرے دینے سے زندگی گزر رہی ہے، تیرے سلانے سے ہم سو رہے ہیں، جو کچھ ہے مولا ان نعمت تیری ہی نعمتیں ہیں۔ لک والملک، بادشاہت کو تیری ہے، ہم تو اپنے گھر میں بادشاہ ہوں گے، ہم تو چار لوگوں پر اپنا آڈر چلائیں گے۔ لک والملک، ساری کائنات کی بادشاہت تیری ہے،
وقت پہ نکلتا ہے، تیرے ایک اشارے پر بارش برستی ہے، تیرے ایک اشارے پر زمین سے اناج نکلتا ہے، تیرے ایک اشارے پر ہوائیں ایک دوسرے سے چلتی ہے، تیرے ایک اشارے پر دن وقت پر نکلتا ہے، تیرے ایک اشارے پر رات وقت پر نکلتی ہے، ساری کائنات کا نظام تیرے کنٹرول میں ہے، لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، اور یہ ساری دنیا کے نظام کے چلانے میں تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تو تنہے تنہا ہے، تیرے ہی اشارے پر دنیا کا نظام چلتا ہے، تیرے ہی اشارے پر دنیا کا سارا کنٹرول چل رہا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم لاکھوں کے جگہ کروڑوں کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی، پارٹنرشپ پہ دھندا کرتے ہیں، کروڑوں سے نکل کے اور آگے جانا چاہتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی اکیلے بزنس کرنے میں، پارٹنر بناتے ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، ایک آدمی کی نہیں کئی آدمیوں کے اس کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، تاکہ نقصان ہو تو سب کا ہو، نفع ہو تو سب تھوڑا تھوڑا بانٹ لے۔ یہ ساری کائنات کا نظام تنہا میرا اللہ چلا رہا ہے۔ یہ حاجی اپنی زبان سے تلبیہ میں سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جہاں دیکھو تلبیہ ہی تلبیہ، راستوں میں چلتے پھرتے رہنے والے حاجی، ان کی زبان پہ اللہ کی تعریف ہے، مینا میں جا رہے ہیں اللہ کی تعریف ہے، مزدلفہ میں جا رہے ہیں اللہ کی تعریف ہے، اور حرم میں جا رہے ہیں اللہ کی تعریف ہے، ساری جگہ ساری دنیا کے اندر سے آنے والے وہاں جو بھی حاجی پہنچ رہے ہیں سب کی زبان پہ تلبیہ، اللہ سب کی زبانوں سے تعریف کے کلمات نکلوا رہا ہے۔ وہاں کوئی بھی جا کر کے اپنی تعریف نہیں کرتا، اپنی گھر کی تعریف نہیں کرتا، اپنے ملک کی تعریف نہیں کرتا، اپنی پراپرٹی کی تعریف نہیں کرتا، اپنی خوبصورتی کی تعریف نہیں کرتا، ہر ایک وہاں تعریف کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تیسرا کام جو حاجی کرتا ہے وہ ہے کعبے کا طواف، 7 چکر لگانے سے ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ حاجی میری محبت میں ڈوب کے آیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے کسی کو، عاشق معشوقہ سے محبت کر لیا، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اب کیا ہونا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے 3 کام کرتے ہیں۔ اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے نا، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے 3 کام کیے جاتے ہیں۔ پہلا کام، معشوقہ جس ایریے میں رہتی ہے عاشق بار بار چکر لگاتا ہے، اب آ کے باہر کھڑی ہوگی، اب مجھے دیکھے گی، اب میرے سے ملاقات ہوگی، کچھ کام نہیں ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ کمائی نہ کوئی خرچ، صرف رون مار رہا ہے۔ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے تو گیا تھا، پھر وہی محلے میں جا رہا ہے، نہیں دل لگا ہے، کھینچ رہا ہے دل اس کی طرف، بار بار اس کے ایریے میں جانے کو دل چاہتا ہے، اس کے گھر کے رون مارتا ہے، اس کے محلے میں چکر لگا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ محبت ظاہر کر رہا ہے۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، کچھ دکھانا بھی پڑتا ہے، محبت کا مظہر کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلا کام جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے ایریے میں بار بار گھومتا ہے۔ تو اللہ کے عشق میں ڈوب کر جو حاجی جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے سے چکر لگانا چاہتا ہے، میں تو نظر نہیں آتا، اگر چکر لگانا ہے تو میرا گھر ہے، اسی کا چکر لگا لے، تیرا دل بہل جائے گا، تیرے دل کو تسلی مل جائے گی، تسکین مل جائے گی، راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اللہ کے گھر کا میں نے طواف کیا، چکر لگایا، دل کو بڑا راحت ملی ہے، دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا تو چکر نہیں لگا سکتا، میں تو نظر آنے والا نہیں ہوں، میرا گھر ہے، تو اسی کا چکر لگا لے۔ اور دوسرا کام جو عاشق معشوقہ کے ساتھ کرتا ہے وہ ہے اس کے پیشانی کا بوسہ لینا، اس کے ہاتھوں کو چومنا، اس کے پیروں کو چومنا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میری عشق میں آیا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سارے خاندان کو
وہ وہاں میرے گھر پہ لگایا ہے، اسے جا کے چوم لے، دل کو تسلی مل جائے۔ اگر کبھی دل کرے کہ معشوقہ سے لپٹنا ہے، گلے لگانا ہے، لپٹنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے کعبے کو لگا لے اپنا سینہ، میرے کعبے کا غلاف پکڑ لے۔ چنانچہ حاجی دیکھتے ہوں گے وہاں جا کر کے وہاں کا منظر کہ وہاں کے دیواروں کو حاجی چمٹ رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے گلے لگا رہا ہے، اس سے جا کر کے اپنے جسم کو ٹچ کر رہا ہے، اس کے کعبے کے دروازے کو چھینے کے لیے جا رہا ہے، اس کے دیوار سے اپنے سینے کو لگا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیوانگی ہے، حاجیوں میں دیوانگی ہے۔ ایک دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، ایک لڑکیوں کا دیوانہ ہوتا ہے، ایک عورتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، ایک دنیا کے حسینوں کا دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ حاجی کو دیکھو، یہ اللہ کا دیوانہ ہے، یہ رب العالمین کا دیوانہ ہے، یہ زمین و آسمان کے مالک کا دیوانہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہ کا دیوانہ ہے۔ اس کی دیوانگی کا دیکھو عالم، ذرا عالم کو دیکھو، اس سے دیکھنے سے پتہ چلے گا اسے ہوا کیا ہے۔ یہ کروڑوں کا روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کا پیسہ بھی لگا رہا ہے، ملک کو مال کو چھوڑ کر کے آیا ہے، یہاں کیسے پھر رہا ہے؟ جسم پہ ٹوپی نہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتا، پسینہ ٹپک رہا ہے، دل چاہتا ہے دو گرم گرم پانی ڈال کر کے اپنے جسم کو میل دور کرو۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میرے محبت میں آیا ہے۔ دیوانہ جو گھومتا ہے اپنے کپڑے پھاڑ کے، نکال دے تیرا سلا ہوا کپڑا، پہن لے دو چادریں، اور سر کے بال کھجا کے، سر کے بال نہیں گرا سکتا توڑ کر، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بڑے ہو رہے ہونے دے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو لگاؤ نہیں لگا سکتا، خوشبو سن سکتا نہیں سن سکتا۔ دیوانہ ہے، دیوانہ بن کے دکھانا پڑے گا، دیوانے بن کا اظہار کرنا پڑے گا۔ گھر میں بیٹھ کر کے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں نہیں چلے گا، آنا پڑے گا میرے راستے میں، آنا پڑے گا باہر میدان میں، دکھانا پڑے گا، اپنے حرکات سے دکھانا پڑے گا۔ چنانچہ حاجی احرام پہننے کے بعد 5 دن تک نہ غسل، 5 دن تک نہ نہانا، نہ صابن، نہ خوشبو، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ جوتے پہن سکتا ہے، سب نکال کے پھینک دیا ہے، دیوانہ ہو کے گھوم رہا ہے۔ حرم میں گیا، احرام کو پہنا تھا، تلبیہ پڑھا تھا، اللہ کے گھر کا کعبے کا طواف کیا تھا، یہاں ایک ایک نماز پر 1 لاکھ نماز کا ثواب مل رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کا دن آتے ہی نکل جا حرم چھوڑ کر کے، اب تجھے یہاں رہنا نہیں ہے، میرا آرڈر ہے، نکل جاؤ حرم چھوڑ کر کے۔ اگر کوئی کہ یا اللہ دل نہیں مانتا حرم کی 1 لاکھ کی نماز چھوڑ کے جانے کو، اللہ کہتے ہیں تیرے دل میں آنے کا نام دین نہیں ہے، تیری سمجھ میں آنے کا نام دین نہیں ہے۔ ہم کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھنے کا نام دین ہے، ہم کہو بیٹھ جاؤ بیٹھنے کا نام دین ہے، ہم کہیں کپڑے پہن لو کپڑے پہننے کا نام دین ہے، ہم کہیں ٹوپی نکال دو ٹوپی نہ پہننے کا نام دین ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے اللہ وہاں یہ سب کراتا ہے۔ چنانچہ 8 ذی الحجہ آتے ہی اللہ حاجیوں سے کہتا ہے حرم سے باہر نکل جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ مینا کی طرف جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، 5 نمازیں وہاں پڑھنا ہے، 1 دن وہاں گزارنا ہے۔ چنانچہ سارے حاجی حرم چھوڑ کر کے مینا کے میدان میں جاتے ہیں۔ کیا ہے مینا کے میدان میں؟ کیا بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اے سی کے روم ہیں، اچھی اچھی نالیاں ہیں، اچھے وہاں پر سہولت کی چیزیں ہیں؟ نہیں صاحب، صرف دھوپ بارش سے بچنے کے لیے وہاں ٹینٹ لگائے ہیں، باقی سب نارمل ہے۔ وہاں تمہارے لیے کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی اے سی نہیں ہے، وہاں نہ تمہارے لیے کوئی فین کا نظام ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک میدان ہے، وہاں حاجیوں کے لیے ٹینٹ اور خیمے لگائے ہیں، وہاں خیموں میں جا کر کے رہنا ہے۔ وہ بنگلے میں رہنے والے آج خیمے میں بیٹھا ہے، کل ایک دن آئے گا قبر کے نیچے چلا جائے گا۔ نکال دے محبت دنیا کی چیزوں کی۔ جس خدا نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اسی خدا کے نام پہ جینا مرنا سیکھ لے، یہی تیری زندگی کی کامیابی ہے۔ 8 ذی الحجہ میں پوری دنیا کے حاجی مینا کے میدان میں آ کے ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں؟ جن کے گھروں میں
ایک ایک بٹن پر پانی لا کے دینے والے، ایک ایک بٹن پر چائے بنا کے لا کے دینے والے، ایک ایک بٹن کے مارنے پر کار لا کے کھڑا کرنے والے، ایک ایک بٹن کے مارنے پر ڈور خود نہیں کھولتا، ڈور کھولنے کے لیے نوکر رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آج کہاں آ کے پڑے ہیں؟ مینا کے ٹینٹوں پہ آ کے پڑے ہیں، مینا کے خیموں میں آ کے سو رہے ہیں۔ کوئی بازو والا کھانس رہا ہے، بازو والا سوتے سوتے لات مار رہا ہے، بازو والا پریشان کر رہا ہے، گرمی پریشان کر رہی ہے، دھوپ پریشان کر رہی ہے، وہاں کا کھانا سیٹ نہیں ہو رہا ہے، پانی سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں شکوہ نہیں کرنا، برداشت، نخرے نہیں چلیں گے ہماری محبت میں۔ مینا میں ایک دن گزارنا ہے، گزارو، تکلیف ہوگی، استنجا دے، لائٹ لگی ہے، برداشت کرو، کھانا وقت پر نہیں آ رہا، برداشت کرو، نیند نہیں ہو رہی، ایئر کنڈیشن میں سونے والا خیمے میں جا کے سلا دیا، نیند کہاں سے آئے گی، نیند نہیں آ رہی، برداشت کرو، بازو والا پریشان کر رہا ہے کھانس کھانس کے، برداشت کرو، موسم سیٹ نہیں ہوا، پانی سیٹ نہیں ہوا، وہاں کا موسم سیٹ نہیں ہوا، خود بخار میں آ گیا ہے، سر میں درد آ گیا ہے، کیا چھٹی کرتے ہیں، احرام نکال دیں؟ نہیں، احرام نہیں نکال سکتا، اسی میں جان چلی جائے لیکن احرام نہیں نکال سکتا۔ ایک دن گزارا تھا مینا میں، 9 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے اللہ کہتے ہیں خالی کرو مینا۔ کہاں جانا ہے؟ جاؤ عرفات، نکلو مینا سے نکل جاؤ یہاں سے، اب نہیں ٹہرنا ہے مینا میں، اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے مینا میں ٹہرنے کی، اب عرفات کی طرف رخ کرو، دوڑ جاؤ عرفات کی طرف۔ اچھا، مینا میں تو رہنے کے لیے خیمے تھے، مینا میں تو کچھ سہولت تھی، عرفات میں گئے، وہاں چٹیا میدان ہے، جہاں تک ہماری نظر جائے وہاں تک کھلا میدان ہی میدان ہے۔ بعض جگہ خیمے لگے ہوتے ہیں، وہاں جا کے رکنا ہے، 9 ذی الحجہ کا دن وہاں گزارنا ہے۔ فجر پڑا، ظہر عصر ملا کے پڑا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، ہر ملک کا آدمی اپنے ملک میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی سورج ڈوبا مؤذن صاحب فوراً اذان، جیسے اذان ختم امام صاحب سیدھا مصلی پہ، نماز ہو رہی ہے، وقت پہ نماز ہو رہی ہے، سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع، جیسے ہی شروع اذان بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، مگر یہاں تو تربیت ہے نا، تمہاری عقل کام نہیں کرتی یہاں پہ، جو تمہاری سمجھ میں آ رہا وہ نہیں کریں گے ہم، یہاں الٹا کراتے ہیں ہم۔ عرفات میں سارے حاجی جا کے کھڑے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لیا، اب مغرب کی نماز پڑھنا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اللہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کا انتظار کرو، جیسے سورج غروب ہو جائے فوراً عرفات چھوڑ کر کے مزدلفہ بھاگو، مغرب یہاں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ ہمارا حکم، ہماری مرضی، ہم انڈیا میں پڑھتے رہنا، وہ وہاں کا قانون، یہاں ہم جو بولیں گے وہ دین۔ اگر کوئی جلدی نکلنا ہے، یہاں مغرب تو پڑھنے کا نہیں ہے نا، سورج غروب ہونے ابھی 5 منٹ باقی ہے، اگر عرفات کی باؤنڈری پار کر کے باہر نکل گیا غروب ہونے سے پہلے، اللہ کہتے ہیں تیرا حج ہی قبول نہیں۔ جب بولیں گے تب نکلنا، جو بولیں گے وہی کرنا، جتنا بولیں گے اتنا ہی کرنا، جیسا بولیں گے ویسا ہی کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے حاجیوں کو، ارے حاجیوں، حرم میں کچھ نہیں رکھا ہے، بیت اللہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، مینا میں کچھ نہیں رکھا ہے، مزدلفہ میں کچھ نہیں رکھا ہے، عرفات میں کچھ نہیں رکھا ہے، تمہارے حرم میں کچھ نہیں رکھا ہے، عرفات میں رکنا، مزدلفہ میں رکنا، مینا میں ٹہرنا، سب عبادت کب بنے گا؟ جب ہم کہیں گے تب۔ ہمارے حکم کا نام
دے گا؟ ذہنوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہیں نا، جو کام اچھا لگا وہ دین ہو گیا. اچھا حضرت کبیر سوکی ہو تمہیں روک رہی شراب پینی کیا؟ قرآن کی سورت اچھا پڑھ رہی ہمیں. گناہ کیا ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہمارے دماغ میں جو اچھا لگے اس کا نام دین نہیں ہے. سامنے والا کر رہا میں نہیں کرتا ہوں، بڑے کرے بانا ہمیں نہیں کرتی، ہمیں جو اچھا لگتا ہے اس کا نام دین نہیں ہے. بٹھا لو ذہنوں میں. حج میں حاجی کو یہ سکھایا جا رہا ہے. چنانچہ عرفات میں رکا، سورج غروب ہونے والا ہے. اللہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کا انتظار کرو، مگر غروب ہوتے ہی نماز نہیں پڑھنا ہے مغرب کی، سیدھا مزدلفہ بھاگنا ہے. وہاں جا کے تمہیں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ملا کے پڑھنا ہے. چنانچہ حاجی سب کے سب اپنی منمانیت کو چھوڑ کر اپنی عقلوں کو اٹھا کے بازو رکھ کے وہ انتظار کرتے ہیں سورج کے غروب ہونے کا. جیسے ہی سورج غروب ہوا پورا لاکھوں کا مجمع مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے. جہاں سے جہاں تک دیکھو انسانوں کا سمندر ہے. سب کی زبانوں پر تلبیہ ہی تلبیہ ہے، سب کی زبانوں پر اللہ کی حمد و تعریف ہے. سب اپنا اپنا لگیج اٹھائے ہیں، پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور دن رات کی مشقت میں جور ہیں. مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی چل رہے ہیں، بوڑھے بھی چل رہے ہیں، جوان بھی چل رہے ہیں، بچے بھی چل رہے ہیں، صحت مند بھی چل رہے ہیں، بیمار بھی چل رہے ہیں. چلتے رہو. مزدلفہ جا کے پہنچو. کیا ہے مزدلفہ؟ چٹیل میدان ہے. ارے مینا میں عرفات میں تو تم کو ٹینٹ ملے تھے سونے کے لیے، رات گزارنے کے لیے. مزدلفہ میں لا کے رکھ دیا. یہاں تمہارے سر کے اوپر آسمانیں اور پیر کے نیچے زمینیں، باقی کچھ نہیں ہے. کھلا میدان ہے. کیا کرنا ہے؟ راتوں رات مزدلفہ میں آ کے پہنچے ہیں حاجی. آتے ہی سب سے پہلا کام مغرب کی نماز کی رکعت پڑھتے ہیں، پھر فوراً دوسری جماعت بنا کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، رکنا ہے بس. یہی عبادت تمہاری. کب تک رکنا ہے؟ صبح ساجد تک رکنا ہے. کیسے رکنا ہے؟ کیسے آرام کرنا ہے؟ ڈالو زمین پہ بستر. مٹی کا پتلا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے؟ ڈال زمین پہ بستر. سب زمینوں کے اوپر بستر ڈال رہے ہیں. جس کو جگہ جہاں مل رہی ہے وہ بستر وہی ڈال دیا. کنکریاں ہیں، چبھ رہے ہیں، پیٹ پہ لگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. کروٹ بن گئے تو ادھر کنکری، ادھر کروٹ بن گئے تو ادھر کنکری. کیا کرو؟ کچھ نہیں چلتا ہے. تربیت ہو رہی ہے. عرفات میں سے نکل کر مزدلفہ آیا. مزدلفہ میں رات گزارا. صبح صادق ہوگی. اللہ کہتے ہیں نکل جاؤ، یہاں پہ رکنا نہیں ہے. کہاں جانا ہے؟ جہاں سے آئے تھے مینا سے، اسی مینا کی طرف جانا ہے. پھر یہاں سے سفر. ریسٹ نہیں ہے، تھکان ہو رہی ہے، یہاں رک جاتا ہوں اور ایک دن ریسٹ کر کے جاؤں گا. نہیں، اب نکلو بولے تو نکل جانا. پھر مزدلفہ سے سارے حاجی مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ مینا میں گزرا تھا. 9 ذی الحجہ عرفات میں گزرا تھا. 10 ذی الحجہ رات 10 ذی الحجہ کی مزدلفہ میں گزری تھی. 10 ذی الحجہ کی صبح نکل کر پھر مینا کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیا کرنا ہے مینا کی طرف جا کے؟ 3 دن رکنا ہے. 10 11 12 کرنا کیا ہے؟ 3 دن رک کر کچھ نہیں کرنا ہے. ہر دن مینا میں جا کے رکنا ہے. وہاں سے تھوڑی دور سامنے 3 ستون ہے شیطان کے. وہاں روزانہ ایک ستون کو 7 کنکری مارنا ہے. کنکری مارا کیوے میں آ کے بیٹھ گیا، کنکری مارا کیوے میں آ کے بیٹھ گیا مینا میں. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. 10 ذی الحجہ میں تو کچھ کام ہوتے ہیں حاجی کو. مینا میں جا کے پہنچا، سیدھا کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں حاجی. سب کنکریاں چون رہے ہیں.
امیر بھی جھک کے کنکری چن رہا ہے، غریب پہ جھک کے کنکری چن رہا ہے، عالم بھی جھک کے کنکری چن رہا ہے، انجینئر بھی جھک کے کنکری چن رہا ہے، وقت کا پروفیسر بھی جھک کے کنکری چن رہا ہے، جج بھی کنکری چن رہا ہے، لائر بھی کنکری چن رہا ہے۔ ارے تیرے دماغ کو کیا ہوا؟ پڑھا لکھا ہے، زمین کے کنکری چن رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کنکری چننا، یہ بھی بات ہے۔ دیکھنے سے دماغ کام نہیں کرتا، ایسا کام کہیں کو کرنا۔ سب کنکریاں چننے میں لگے ہیں، مجھے کنکری نہیں ملی، تجھے کنکری نہیں ملی، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، یہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ کنکریاں چن لیا راستے میں جاتے جاتے، اب سیدھی طرف جا رہے ہیں ستون کی طرف، جمرات کی طرف، وہاں بھیڑ ہی بھیڑ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک ایک ستون ہے، جو یہ ستون ہے تین ایسے پتھروں کے ستون بڑے ہوئے ہیں، تین ستون بنے ہوئے ہیں، ہر ایک ستون کو 7 کنکری مارنا ہے، نشانہ لگا کے اسے لگنا۔ اب سب جوش میں ہے، میری کنکری اسے لگنا، میری کنکری اسے لگنا، کوئی کمال ہی نہیں ہے، ستون کو کنکر مار رہا ہے، دماغ کے رب پاگل ہو گئے کیا؟ پتھریں مارنے پڑتے سو دیوانوں کا کام، وہ کام ہے دیوانہ، اللہ کا دیوانہ۔ اللہ پتھر مارو تو مارو، پتھر کھا لو تو کھا لو۔ میں دیوانہ، میرا دماغ کیا بول رہا وہ نہیں دیکھتا، میرا اللہ کیا بول رہا ہے وہی دیکھوں گا میں۔ دماغ کو کہتا تھا حرم چھوڑ کے بنا نہ جا، مگر اللہ نے کہا چلے جاؤ، ہم چلے گئے۔ دماغ کہتا تھا بنا میں رک جائے، آرام سے یہاں ٹینٹ ہے، اللہ نے کہا نہیں رکنا ہے، جاؤ عرفات، ہم چلے گئے۔ دماغ کہتا تھا عرفات تو بہت دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں اور ایک دن ایکسٹرا رک جاؤ۔ اللہ کہتا نہیں، ہمارا حکم ہے سورج شروع ہوتی نکل جا، نکل گئے۔ مزدلفہ میں آ کے رات گزارا، اب یہاں بھی وہی حکم ہے، کنکریاں چنو بول رہا، اللہ چن رہے ہیں، اٹھا کے مارو بول رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ثواب ہے نا، جذبات میں ہے سب، کوئی یہ نہیں بولتا اے دیوانہ کیا رہی کنکریاں مارو مارا دی، میں نہیں مارتا کنکریاں۔ بعض تو اتنے دیوانے ہوتے ہیں کنکری کی جگہ چپل ڈالنا ہوتی، شیطان سے دشمنی نکال رہ سکتے، واپس گھر کو آئے پھر وہ شامت ہوگا۔ اب اسی کا لکھنا یہ بھی باؤنڈری سے باہر نکلنا ہے، کنکر پر تو کنکر ہی مارنا، جو غصہ زیادہ ہے وہ دوسرا پیدل کر لیا ہوں۔ چپل مارتے رہتے ہیں بعض لوگ، وہ کسی ستون کو لگنے کی جگہ ستون کے سامنے کوئی لمبا آدمی کھڑا ہے، اس کے سر پہ آ کے لگ جائے گا، تکلیف ہے۔ جذبات نہیں چلیں گے دل میں، اچھی طرح سن لے، تیرا جذبہ کہہ رہا ہے کنکر کی طرح چپل مارو، اللہ جذبہ نہیں چلتا، ہمارا حکم۔ بعض لوگ جذبے میں آ جاتے ہیں، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ چنانچہ 10 ذی الحجہ کو کنکری مارا، خیمے میں آیا، اللہ کہتے ہیں قربانی دو، سب حاجی قربانی کی طرف جا رہے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کر سکتے جا کے قربانی کرتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں، ایجنٹ کو، ان کی طرف سے قربانی ہوگی۔ کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ اپنے سر کے بال منڈاؤ، سب ایک دوسرے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، میرے سر کے بال نکالو، تیرے سر کے بال نکالو۔ یہاں تو بال رکھنے میں فیشن، ڈیزائن ڈیزائن کے بال، طرح طرح کے بال رکھ کے شان لگاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوری شان تیری خبر میں رکھ لے، یہاں نکالنا ہو تو نکالنا، سب نکالیں گے بال وہاں پر، تمہارا فیشن نہیں چلے گا، سادگی چلے گی۔ سر سے لے کے پیر تک ہاتھی کو دیکھ لو، کہیں بھی شان نظر نہیں آ رہی، پیروں کو دیکھو، چاہے میں چپل پہنا ہے، کتنی بھی کمائی تمہاری مہینے کی کروڑ روپے کماتی کی، وہ چپل بھی نہیں چلا، اللہ کا حکم۔ کہاں چلے گئے سر کے بعد تمہارے فیشن بہت کر دیتے نا، کٹنگ کا کام کرا دو، اللہ کا حکم ہے منڈاؤ، منڈا دیا۔ کپڑے کہاں ہے، سوٹ بوٹ کہاں ہے، نکال کے گھر میں رکھو آیا، یہاں بندہ بن کے آئے ہیں،
وہ جلال والا مالک اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. وہاں جانے سے سمجھ میں آئے گا رب کی شان کیا ہے, اللہ کا جلال کیا ہے, اللہ کا رتبہ کیا ہے. وہاں سمجھ میں آئے گا جانے سے. سب فقیر بنے ہوئے ہیں, سب کی زبانوں سے دعائیں نکل رہی ہیں, سب کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے ہیں, کوئی کسی سے نہیں مانگتا. سب کے دربار, سب اللہ کے ایک دربار سے بھیک مانگ رہے ہیں. عرفات میں دعائیں ہو رہی ہیں, مزدلفہ میں دعائیں ہو رہی ہیں, گڑ گڑا کے عرفات کے پہاڑ کے اوپر جا کر کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں. چیخ و پکار ہے حاجیوں کی, ارے کس سے مانگ رہے ہو؟ ایک ذات ہے جس سے مانگی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا. وہی ہمارا حاجت روا, وہی ہمارا مشکل کشا. یہ تربیت لے کے حاجی کو یہاں بھیجا جاتا ہے. چنانچہ عرفات کے میدان میں سب کے ہاتھ کہاں پھیلے ہیں؟ اسی اللہ کے سامنے. سب کی زبانوں پر کس کی تعریف ہے؟ اسی ایک اللہ کی تعریف ہے. یہ سارا منظر بتا رہا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, اللہ بے نیاز ہے. مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کس کس زبانوں میں مانگتے ہیں حاجی معلوم ہے؟ جس زبان کا حاجی ہے اس زبان میں اس کی دعا چل رہی ہے. جس ملک کا آدمی ہے وہ اپنی ملک کی زبان میں مانگ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں تمہاری زبانیں الگ رہے, تمہارا جسم کا کلر الگ رہے, تمہارا خاندان الگ رہے, تمہارا ملک الگ رہے, تمہارا قبیلہ الگ رہے, ہو تم میرے بندے. مانگنا تمہارا کام, دینا میرا کام ہے. چنانچہ ہندوستانی حاجی بھی مانگ رہا ہے, پاکستانی حاجی بھی مانگ رہا ہے, افغانستان والے بھی مانگ رہے ہیں, امریکہ والے بھی وہاں ہاتھ اٹھائے ہیں, لندن والے بھی وہاں ہاتھ اٹھائے ہیں, افریقہ والے بھی وہاں ہاتھ اٹھائے ہیں. سب کے ہاتھ وہاں اٹھنا ہے, اس لیے کہ ملتا سب کو وہیں سے ہے. 10 ذی الحجہ کو کنجر مارا, قربانی کیا, بال نکالا, کیا کرنا ہے؟ جاؤ حرم میں, اب جا کے طواف کرو. چنانچہ بھاگے بھاگے جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. 10 ذی الحجہ مکمل. اس کے بعد 11 ہے, 12 ہے, کیا کرنا ہے؟ مینا میں خیمے میں رہو, احرام نکال دیا, اپنے نارمل کپڑے پہن لو. روزانہ تمہارا کام ایک ہی ہے, جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا, پھر آگے مینا میں وقت گزارنا. 11 ذی الحجہ کو پورے حاجی سب جاتے ہیں, کنکریاں مار کے آتے ہیں. 12 ذی الحجہ کو سارے حاجی جاتے ہیں, کنکریاں مار کے آتے ہیں. جو 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار دیے, 3 دنوں کی کنکریوں کا عمل ہو گیا, وہ 12 ذی الحجہ کے راتوں رات اپنے ہوٹلوں کی طرف, کمروں کی طرف آ جاتے ہیں. جن کا عمل نہیں ہوا کنکری مارنے کا 12 ذی الحجہ کو, وہ 13 ذی الحجہ کو مینا میں رکتے ہیں, پھر 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کر اپنے اپنے بلڈنگوں میں, کمروں کی طرف آتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو حج کا عمل ہے میرے بھائیوں, یہ دماغ لگا کے دیکھو, احرام باندھنے سے لے کر کنکری مارنے تک کوئی بھی عمل کو عقل تسلیم نہیں کرتی, عقل نہیں مانتی. اللہ حاجی کو قدم قدم پہ یہی تربیت کر رہے ہیں. بھائی یہاں سے یہ ذہن بنا کے چلا جا کہ دیکھ, دین عقل میں آنے والی چیز کا نام نہیں ہے. سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے, جہاں جو میرا حکم ہو, جو میرے نبی کا طریقہ ہو, وہی دین ہے, اسی پر ثواب ملے گا. دیکھنے میں کام کتنا ہی اچھا ہو, مگر وہ اللہ کا نہ حکم ہے نہ نبی کا طریقہ ہے, کتنا بھی ایڈی چھوٹی کا زور لگا لو, تمہیں کوئی 1 پیسے کا ثواب دینے والا نہیں ہے. اس لیے یہ جو حج کا سفر شروع ہو چکا ہے, الحمدللہ بنگلور سے فلائٹیں نکل چکی ہے, یہاں ہندوستانی حاجی پہنچ چکے ہیں, اور روزانہ یہاں سفر چل رہا ہے, روزانہ کی فلائٹیں ہیں. حج کیمپ میں, حج بھون میں آنے والے حاجیوں کے بہترین انتظامات کے ساتھ یہاں ان کو روانہ کیا جا رہا ہے. یہ نظام دنیا بھر کے ملکوں میں چل رہا ہے. یہ سارا حج کرنے کے لیے جو بھی حاجی جا رہے ہیں, یہ سب اللہ کے دیوانے ہیں. جس کے دل میں جتنا اللہ کی محبت بیٹھے گی, اللہ کے عشق میں جو جتنا ڈوبے گا, وہ حج کا عمل اتنا آسانی سے کرے گا, اور اتنا اسے مزہ آتا رہے گا, اور پھر
وہ اپنے اپنے ملکوں کو حج کا عمل پورا ہونے کے بعد واپس آتے ہیں. یہ ہے اسلام میں حج کا عمل. یہ رکھا ہی اس لیے تاکہ ہماری حیثیت ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہماری زندگی کی حقیقت وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کس سے مانگنا ہے, کس کے سامنے اپنا سوال رکھنا ہے, کس سے ہماری حاجتیں پوری کرنا ہے, کون ہے جو سب کی سنتا ہے, کون ہے جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, کون ہے جو سب کی مرادیں پوری کرتا ہے. کیا اس کی پورا کرنے میں دیر لگ سکتی ہے؟ کیا اس کے پورا دعائیں قبول کرنے کے لیے کیا اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتے, حاجی ڈائریکٹ لے کو حاجی نہ, کوئی کسی کا واسطہ نہیں لیتا, دینے والا رب اکیلا, لینے والا بندہ ہے. اللہ ہمیں حج کے سارے اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی میں اب تک حج نہیں ہوا ہے, اللہ پہلی فرصت میں حج کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جن کی بھی رکاوٹوں کی وجہ سے حج کا عمل نہیں ہوا ہے ان رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے اور آسانی کے ساتھ جلد سے جلد زندگی میں موت سے پہلے حج کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے حجاج اس سال جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرمائے. پتہ نہیں لاکھوں کے حاجی جاتے ہیں, کس کی زندگی وہاں ختم ہونے والی ہے, کون واپس لوٹنے والا ہے, کوئی نہیں جانتا. جا رہے ہیں سب خوشی خوشی, لیکن وہاں جانے کے بعد کتنے لوگوں کی موتیں اللہ نے وہاں رکھی ہے. ہر نماز میں جنازے, ہر نماز میں جنازے, ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں جنازے ہوتے ہیں. اب وہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی خاندان کو کاروبار کو چھوڑ کے جا رہا ہے. یہی تو اس کی ہمت ہے. اللہ کے نام پہ احرام باندھ کے نکل گیا, مقدر ہے تو واپس ملیں گے, نہیں تو پھر حشر میں ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کو ایسا حج کا عمل اور یہ عبادت اور یہ سفر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.